الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی مدینہ منورہ میں کہ کفار مکہ حملہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کے ملنے کے بعد کیا اسٹریٹجی اختیار کی، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کے دندانے ماند پڑ گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ ایک زرہ میں ڈال رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس خواب سے کیا تعویل نکالی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا ذبح ہونا یعنی کہ میرے کچھ اصحاب شہید کر دیے جائیں گے، میری اپنی تلوار کے دندانوں کا ماند پڑ جانا یعنی کہ اہل بیت میں سے کوئی میرے قریبی رشتہ دار میں سے I will gonna lose someone very near and dear to me۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا زرہ میں ہاتھ ڈالنا، آپ نے کہا کہ پھر اللہ مجھے محفوظ فرمائے گا اور میں مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے مدنی کا خواب ہے، اور انبیاء کے خواب تو ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked his companions, what do you think, what should we do? Should we stay in the city of Medina and fight these guys, or should we go out on plains and fight these guys? First of all, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave his own suggestion to his companions کہ میں کہتا ہوں کہ مناسب سمجھو تو شہر کے اندر رہو، کیونکہ ان کی تعداد کثیر ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ہم شہر کے اندر رہتے ہیں، مورچے بناتے ہیں اور مورچوں میں رہ کے ان سے لڑتے ہیں، اور جہاں تک عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا تعلق ہے تو ان کو قلعوں میں یا جو بھی بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ حفاظت کرنا آسان ہو جائے۔ اگر سارے شہر میں عورتیں بچے پھیلی ہوں گی تو سارے شہر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی کفار مکہ مدینے سے اس طرح واقف تو نہیں ہے جس طرح ہم ہیں، تو اگر وہ مدینے میں داخل ہوں تو پھر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ان مورچوں میں بیٹھ کر ان سے لڑیں گے اور ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا ان سے لڑنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابرین صحابہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ایسا کیا جائے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ اس کی رائے تو محض اس بات پہ مبنی تھی کہ یار یہ مدینے کے اندر بیٹھ کے اگر لڑنا ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہم لڑ رہے ہیں، پھر کون دیکھتا ہے کہ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو لڑ رہے ہیں۔ اس کی رائے تو بزدلی کے اوپر مبنی تھی، لیکن وہ اپنے تئیں بڑا اترا رہا تھا کہ دیکھو میری رائے اور محمد مصطفیٰ کی رائے دیکھو ملتی ہے، لیکن اس بدبخت کی رائے تو بالکل بزدلی پر مبنی تھی کہ وہ شہر کے اندر آئیں، پھر ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے اور مسلمان لڑتے رہیں گے۔ اس لیے اس نے جھٹ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شہر ہی میں ٹھہرے رہیں، شہر سے باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ نہ کریں، ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بعض اصحاب رسول جو بدر میں گئے تھے یا بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہیں مقام بدر کے بارے میں پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ اللہ ان سے کتنا خوش ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ نکل کر ان سے لڑیں۔ حضرت حمزہ، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت نعمان ابن مالک اور انصار کے کئی نوجوان جو تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے ایسے کیا تو کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اور بزدلی کے باعث ہم میدان جنگ میں نہیں اتر رہے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکلیں اور ان سے ایسے مقابلہ کریں جیسے بدر میں مقابلہ کیا تھا. بدر میں تو ہم صرف 300 تھے اور ہم نے ان کو متا چکھا دیا تھا. آج تو ہماری تعداد 1000 ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجئے ہم ان سے نکل کر مقابلہ کریں گے. مثال کے طور پر حضرت حمزہ جو اسد اللہ و اسد رسولی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، انہوں نے عرض کی والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسیفی خارج المدینہ. اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم، آج کھانا نہیں کھاؤں گا، ہائے ہائے ہائے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا. لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسیفی، یہاں تک کہ مدینے سے باہر نکل کر ان سے میں نبرد آزما ہو جاؤں. حتى اجالدهم بسیفی خارج المدینہ، مدینے سے نکل کر جب تک ان سے دو ہاتھ نہ ہو جائیں تلوار سے کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزے سے تھے، اور اگلے دن جب جنگ احد ہوئی ہفتے کے روز، اس دن بھی حضرت حمزہ روزے سے تھے اور اسی حال میں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. تو چچا کا یہ جوش، یہ جذبہ ایمان دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھکاؤ بھی اس طرف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کرتے. اسی طرح حضرت نعمان ابن مالک کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے میں ضرور اس میں داخل ہوں گا. حضور نے پوچھا کیوں؟ آئے ہائے کیوں؟ عرض کی کیونکہ میں اللہ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں اور میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، اور حضرت نعمان ابن مالک بھی اس دن شہید ہوئے. بہرحال چونکہ جمعے کا روز تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں عید کی طرح جمعے کا خطبہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی، پھر بعد میں خطبے ہوتے تھے، اور یہ پھر بعد میں حکم آیا کہ پہلے خطبہ ہوگا اور اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی جائے گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس واقعے کو بھی ڈسکس کریں گے جب اس کا وقت آئے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اس کے بعد مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ محنت کرو، جد و جہد کرو، اور انہیں بتایا کہ ہرگز کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، مسجد النبوی میں ہی ادا کی. اس کے بعد حکم دیا کہ بھئی تمام مستورات کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، ان کو آپ ایسے بڑے بڑے حویلیوں میں ٹھہرا دیں. اور مدینے کے بالائی محلوں کے سارے باشندے جمع کروائے، جن کو عوالی کہا جاتا تھا. سارے باشندے جمع ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ آپ اپنے کاشانہ اقدس میں، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے. اللہ اکبر! یہی تو دو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے حجرے میں بھی داخل ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر دفن ہے. سبحان اللہ! زندگی میں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی، برزخ میں بھی ساتھی، ارے حشر میں بھی ساتھی، حوض کوثر پر بھی ساتھی، اور جنت میں بھی ساتھی. آئے ہائے کیا مقام ہے ان دونوں کا! اس لیے تو ان کو کہتے ہیں شیخین، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی آپ کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جنگی لباس پہنایا، پھر آپ نے عمامہ باندھا. باہر لوگ دو صفے باندھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آپ باہر تشریف لائے. اتنے میں حضرت سعید بن معاذ اور اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل رہے ہیں. تو انہوں نے انتظار کرنے والوں سے فرمایا کہ تم نے حضور کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور اپنے اپنے مشورے دیے، حالانکہ حضور پر وحی نازل ہوتی ہے. تمہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو کہ ہی ہیز ٹو میک دا فائنل ڈیسیژن. تم نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشرائز کیا ہے کہ اب آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں اپنے خواب کے باوجود، خواب کے بعد، کہ اب مدینے سے باہر نکل کے لڑائی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن دوہری زرہ پہنی تھی کہ ایک زرہ تھی اس کے اوپر ایک زرہ تھی.
اور ایک زرہ کا نام تو ذات الفضول تھا اور دوسری زرہ کا نام فدہ تھا. تو یہ بنو قینقاع کے مال غنیمت میں سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو ذات الفضول تو وہ زرہ تھی جو اس وقت آپ کو حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجی تھی جب آپ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے. تو ایک تو وہ تھی جو بنو قینقاع سے ملی تھی، ایک حضرت سعد بن عبادہ کا تحفہ تھا. حضرت سید ابن حدیر ابھی لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے مجبور کیا ہے کہ شہر سے باہر نکلیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے سے پہلے اپنے حجرہ مبارک سے یہ ساری تیاری کر کے جنگ کی نکلنے سے قبل وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور لوگ بے حد نادم ہوئے کہ انہوں نے جذبات میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سنانے کے باوجود آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہتھیار لگائے باہر آئے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نادم ہیں کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے مقابلہ کریں. اللہ کے رسول ہم ابھی بھی نہیں نکلے ہیں، آپ چاہیں تو زرہ اتار سکتے ہیں، لوگوں کو حکم دے سکتے ہیں کہ اب ہم شہر کے اندر لڑیں گے. آپ نے کہا ما ينبغي لنبی، اللہ کے نبیوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہتھیار پہننے کے بعد اتار دیں جب تک اللہ اور ان کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. آخر میں ارشاد فرمایا امضوا علی اسم اللہ تعالی ولکم النصر ما صبرتم، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہوگی جب تک تم صبر کا دامن پکڑے رہو گے. There are two lessons, very important lessons to be learned from this incident. Number one, کہ آپ کی جو رائے ہے آپ اس پر ضد نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے ایک بات بتائی جا چکی تھی، لیکن اہل اسلام کی اکثریت ان کا فیصلہ کچھ اور تھا، ان کی جذبات جاں فروشی کچھ اور تھیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پریفرنس دی اپنی رائے پر. کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی رائے دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہیے، سننی چاہیے بات اور دیکھنا چاہیے یہاں تک کہ بات ایسی نہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. دوسری بات یہ کہ جب ایک بار کوئی فیصلہ کر لو تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر ڈھل مل نہ ہو. بار بار فیصلہ کو بدلنا فیصلہ کرنے والے کی قوت فیصلے کو مجروح کر دیتا ہے، اور اس کے جو احباب اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس پر اعتماد، ان کا جو اعتماد ہوتا ہے اٹ گوز ڈاؤن، کہ یار یہ آدمی فیصلہ کرتا ہے پھر فیصلہ چینج کر لیتا ہے، پھر کرتا ہے پھر فیصلہ چینج کر لیتا ہے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ انسان سوچ بچار کر کے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرے. جب فیصلہ کرے تو پھر اس پہ ڈٹ جائے. پھر ان سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نیزے منگوائے. ہر نیزے کے ساتھ ایک جھنڈا باندھا، یعنی کہ ایک جھنڈا تو آپ نے بنایا اوس کے لیے، ایک جھنڈا بنایا خزرج کے لیے، اور ایک جھنڈا بنایا مہاجرین مکہ کے لیے. اوس کا جھنڈا حضرت سید ابن حدیر کو دیا، خزرج کا جھنڈا حضرت حباب ابن منظر کو دیا، اور قریش کا اور مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نماز باجماعت پڑھانے کے لیے مدینے میں اپنا قائم مقام متعین فرمایا. اور یہ تمام معاملات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور عالم یہ ہے محمد مصطفیٰ کی سواری کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سگب نامی گھوڑے پر سوار ہیں، گلے میں کمان ہے، دست مبارک میں نیزہ ہے. اسلام کے جاں فروش سپاہی مسلح، ان میں 100 لوگ ایسے ہیں جو زرہ پوش ہیں، who are armored. حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ آگے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. آئے ہائے ہائے، یعنی یہ سردار ہیں انصار کے، یہ آگے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. مجاہدین اپنے آقا کے دائیں بائیں حلقہ بنائے چاق و چوبند چلے جا رہے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ گیت الاپتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا کہ من ہاؤلا، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ
ہاؤلائی حلفاء عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ حلیف ہیں، یہ یہود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا یہ اسلام لے آئے ہیں؟ عرض کیا گیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسلام نہیں لائے ہیں۔ انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک، ہمیں مشرکوں سے لڑنے کے لیے کافروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشرکوں سے لڑنے کے لیے کافروں کی منکروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہی کافی ہیں۔ یہاں پر ایک شبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بنو قینقاع جو حلیف تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے، ان کا تو انقلاع ہو چکا تھا مدینے سے، انہیں تو مدینے سے نکالا جا چکا تھا، تو کیا غزوہ احد کے بعد انہیں نکالا گیا؟ اب اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ بنو قینقاع کے یہودیوں کے علاوہ بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے کچھ اور یہودی جو قبائل تھے مدینے میں آباد تھے، وہ بھی اس کے خلفاء میں سے تھے، تو ان حلیفوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ آیا کہ ہاں ہم بھی مدد کریں گے۔ تو بنو قینقاع واز ناٹ دی اونلی ٹرائب، جوئش ٹرائب جس کے ساتھ اس کا پیکٹ تھا، اور بھی کئی قبائل کے ساتھ تھا جو مدینے میں آباد تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ 3 بڑے قبائل تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی قبائل تھے جو ان کے وہاں آباد تھے، مثال کے طور پہ بنو ثعلبہ، لیکن وہ اتنے بڑے قبائل نہیں تھے، اس لیے عام طور پر ان کا ذکر آپ کو کتابوں میں کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن they continue to live in the city of Medina for a very very long time۔ تو خیر بہرحال تو اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کیا۔ اچھا، مدینے سے باہر نکل کر جب مقام شیخین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ نے اپنی فوج کا جائزہ لیا، اس میں جو کم عمر بچے تھے ان کو واپس فرما دیا۔ تو وہ جو کم عمر بچے تھے ان میں سے چند ایک کے نام تو یہ ہیں کہ ایک تو حضرت اسامہ بن زید ہیں جو حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے ہیں، پھر زید بن ثابت ہیں، ابو سعید خدری ہیں، اور یہ ابو سعید خدری کا جو نام ہے عموماً لوگ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، یہ خزرجی ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق ہے، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو یہ قبیلہ قدر ایک شاخ ہے خزرج کی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے کا نام سعید تھا، اس لیے ان کو ابو سعید کہتے ہیں، اصل میں ان کا اپنا نام سعد تھا۔ یہ ہے سعد بن مالک، اور ان کے والد مالک بن سنان، یہ ایک بہت بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزرے ہیں، اور یہ اس احد میں شریک ہو گئے اور شہید بھی ہوئے۔ اور حضرت ابو سعید خدری جن کا نام سعد بن مالک ہے یہ شریک نہیں ہوئے کم سنی کی وجہ سے، اور ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، پھر اسید ابن ظہیر، پھر عرابہ بن اوس، برا بن عازب اور زید بن ارقم۔ یہ چند نام ہیں ان بچوں کے جو نابالغ تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر 14 سال یا اس سے کم ہوتی ان کو واپس کر دیتے، ان کو نابالغ قرار دے دیتے، جو 15 یا اس کی بعد کی عمر کے ہوتے ان کو شامل کر لیتے۔ تو کیونکہ یہ 14 سال 13 سال ایسی عمر کے بچے تھے، نابالغ تھے، اس لیے ان کو واپس کر دیا۔ زرقانی میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایسے 17 صحابی پیش کیے گئے جن کو آپ نے لوٹا دیا۔ ان میں بعض اصحاب ایسے بھی تھے جو احد میں تو لوٹا دیے گئے لیکن خندق میں شامل کر لیے گئے، کیونکہ خندق میں ان کی عمر جو ہے وہ 15 برس کی ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن حبتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی کی وجہ سے واپس لوٹا دیا تھا، اور خندق میں ان کی عمر پوری ہو گئی تھی، اور یہ خندق میں شامل ہوئے اور بڑے شجاعت کے ساتھ لڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے سے 15 سال کے بچے کو اس شجاعت سے لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر پہ دست شفقت سے ہاتھ پھیرا، ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی نسل اور اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانا عمن ل40، کہ 40 بھتیجوں کے چچا تھے، وہ اخال 40 اور 40 بھائیوں کے بھائی تھے، وہ ابل 20 اور 20 بیٹوں کے باپ تھے۔ تو اللہ نے ان کو اتنی برکت ان کی نسل میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ انہی کی نسل سے وہ عظیم الشان انسان امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور ہارون الرشید کے زمانے میں اسلامی مملکت کے قاضی القضاء تھے، تو وہ انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے۔
یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کی نسل میں اس قدر برکت دی کہ علم میں بھی برکت دی۔ اسی طرح ان کمسن بچوں میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بچوں کو دیکھ رہے تھے نا تو وہ انگوٹھوں کے بل ایسے تن کے کھڑے ہو گئے، تھوڑا اونچا ہو گیا قد 3-4 انچ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام کہتے تھے اور کتابوں میں بھی آیا ہے، مثال کے طور پہ سورۃ سیرت مصطفیٰ حضرت کاندھولوی رحمہ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھی واپس جانے کا حکم دیا، لیکن پھر صحابہ حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو روک لیجئے، یہ ہے تو بچہ لیکن بہترین تیر انداز ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ عرض پیش کی گئی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور انہیں کہا کہ اچھا تم نہیں جاؤ، تم رہ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور میرے مدنی کے صحابی ہیں سمرہ بن جندب، وہ بھی کم عمر تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ واپس جائیے، تو وہ واپس جانے لگے، لیکن ان کو پتا چلا کہ بھئی رافع کو تو اجازت مل گئی ہے، تو وہ اپنے سوتیلے باپ مرئی ابن سنان کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی دیکھیں رافع کو تو اجازت مل گئی ہے ابا، میں نے بھی لڑنا ہے وار اور میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ چاہیں تو ہمارے کشتی کا مقابلہ کرا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آؤ تم دونوں کشتی کا مقابلہ کر کے بتاؤ۔ تو سمرہ نے جو ہے وہ رافع کو پچھاڑ دیا آرام سے، تو سمرہ کیونکہ طاقتور تھے اس لیے انہوں نے آرام سے اس کو پچھاڑ دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو، حالانکہ یہ صغیر السن تھے، کم عمر تھے، ان کو بھی اجازت دے دی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ دل میں ایک غم لے کے واپس جائے کہ میں احد میں شریک نہ ہو سکا، حالانکہ مجھ سے کمزور آدمی کو شرکت مل گئی۔ لشکر کا جائزہ لینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فراغت پائی تو اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا۔ حضرت بلال نے مغرب کی اذان دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب با جماعت ادا فرمائی، پھر کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان ہوئی اور حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 50 نوجوانوں کا قائد بنا کر لشکر گاہ پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا اور اپنی حفاظت کے لیے ذکوان بن عبد قیس کو یہ شرف بخشا۔ انہوں نے زرہ پہنی اور ہاتھ میں ڈھال پکڑی اور ساری رات لشکر میں چکر لگاتے رہے، یہ رات بھر اپنے آقا کا پہرا دیتے رہے، ایک بار بھی آنکھ نہ جھپکی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بیدار ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ جانثاران مصطفیٰ تھے، اللہ اکبر۔ پھر جب صبح کو محمد مصطفیٰ بیدار ہوئے تو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، آئے ہائے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کے آخری حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کے مقام سے کوچ فرمایا اور مدینے اور احد کے درمیان یعنی احد کے قریب صبح کی نماز کا جب وقت ہوا تو یہ مقام شوط تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ اچھا، سحری کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے فجر کی نماز سے قبل، ابھی مقام شیخین پر ہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا ہمارا راہبر کہاں ہے، ان میں سے کون ایسا ہے جو ہمیں ٹیلے کی اس سمت سے لے جائے، اس جانب سے لے جائے کہ ہمیں کافر دیکھ نہ سکیں۔ حضرت ابو خیثمہ کھڑے ہوئے اور عرض کی انا یا رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے۔ چنانچہ وہ سب کو بنو حارثہ کے پتھریلے میدان اور ان کے کھیتوں کے درمیان میں سے لے کر گزرے، یہاں تک کہ مربع بن قیدی کے چشمے پر پہنچے۔ یہ بہت بڑا منافق تھا، اسے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کا پتہ چلا تو زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے چہرے پر پھینکی اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو اجازت نہیں دیتا
کہ آپ میرے مکانوں کے درمیان سے گزریں۔ لوگ دوڑے کہ اس گستاخ کو قتل کر دیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کہا یہ معذور ہے، یعنی کہ وہ اندھا تھا، اور کہا کہ اللہ نے اس کی صرف آنکھوں کی بینائی اس سے نہیں چھینی بلکہ اس کا دل بھی اندھا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شوط کے مقام پر پہنچے تو آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 لوگوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا اور اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت بہت بڑبڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کیا نادانی ہے کہ ہم 1000 بندہ لے کر 3500 بندے سے لڑنے چلے جائیں، یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس کے ہم قبیلہ حضرت عبداللہ ابن حرام نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں عبداللہ، یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے، ہم مرنے تو نہیں جا رہے، ہم تو جنگ کرنے جا رہے تھے۔ اور یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن حرام کی قوم کے لوگ تھے، تو وہ اپنی قوم کے آگے ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی قوم اور اپنے نبی کو ایسے نازک وقت پر چھوڑ کے مت جاؤ۔ جب ان کا دشمن میدان میں موجود ہوا، آؤ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور ان کا دفاع کریں۔ انہوں نے کہا یہ محض قوت آزمائی کی بات ہے، یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہے، اگر جنگ کا ہونے کا ذرا بھی امکان ہوتا نا تو ہم واپس نہ جاتے، یہ تو محض وہ بھی جمع ہو گئے ہیں، یہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کی قوت دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اب اگر وہ اپنے منہ سے یہ کہتے کہ یار یہ تو مرنے والی بات ہے، تو لوگ یہ نہ ان کو کہتے کہ تم بزدل ہو، تو اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے جنگ ونگ نہیں ہونی، یہاں سے 1000 بندہ جا رہا ہے، وہاں سے 3000 آیا ہے، یہ لڑیں گے وڑیں گے نہیں، وہ واپس چلے جائیں گے، یہ واپس آ جائیں گے، ہم خواہ میں اپنی انرجی ضائع کریں۔ تو یہ ساری انہوں نے باتیں سنی اپنی قوم کی، بڑی منت سماجت کی، لیکن یہ منافقین نہ مانے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن حرام ان سے بیزار ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ خدا تمہیں برباد کرے، اے اللہ کے دشمنوں، اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا، تمہاری ان کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دے اس حال پر تم ہو جس پر مسلمانوں، مومنین جب تک الگ نہ کر دے، حتی یمیزا جب تک الگ نہ کر دے، الخبیث من الطیب جو گندے ہیں ان کو پاک میں سے۔ سو یہ جو نکل کے جا رہے ہیں تم اس کا غم نہ کرو، یہ گندے تھے، انہوں نے تو نکلنا تھا، جو رہ گئے ہیں وہ پاک ہیں، تو جو رہ گئے ہیں وہ پاک ہیں، تو بس یہی تو مقبول ہیں، ہمیں تو گندے ویسے ہی نہیں چاہیے تھے، تو تم اس کا غم نہ کرو۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، اور ان کی اس حرکت سے لمحے بھر کو بنو سلمہ اور بنو ثعلبہ کے بھی پاؤں ڈگمگا گئے، حالانکہ یہ پکے مسلمان تھے، اور انہوں نے بھی سوچا کہ چلو یار یہ بات تو کچھ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ جا کے لڑنا جو ہے، جہاں 1000 کا 3000 سے مقابلہ تھا، جہاں 1:3 کا ریشو تھا، اب وہ 1:5 کا ریشو ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اس بارے میں سوچا، انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا، لیکن جب یہ مومنین تھے تو اللہ نے آگے بڑھ کے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ یہ دو قبائل بنو سلمہ اور بنو ثعلبہ تھے، انہوں نے سوچا لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لیکن اللہ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا۔ اب اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذ هم الطائفتان منكم، جب تم میں سے دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے ہم کیا، اس ہم کو میں آگے ایکسپلین کروں گا، ہم کیا، طائفتان، طائف کہتے ہیں گروہ کو، طائفتان اس کا مثنیٰ ہے، جب دو گروہوں نے ہم کیا، منکم تم میں سے، ان تفشلا
فشل بیسیکلی عربی زبان میں ہارنے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں بھی جنگ تو ہوئی نہیں ہے تو فشلا تفشلا یہاں ہمت ہارنے کے معنوں میں ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے یہ ہم کیا کہ ہمت ہار جائیں، تو واللہ ولیہما، تو اللہ نے آگے بڑھ کے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ اللہ نے کہا کہ مومنین تم کدھر جا رہے ہو، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ اللہ ولیہما، آئے ہائے اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اور مومن تو ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ مومن کبھی جو ہے وہ مینز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے فلی، ہاں مینز کے لیے کے اوپر محنت کرتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ اللہ کے اوپر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہم اللہ نے استعمال کیا ہے، جس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ عربی زبان میں جب ذہن پر کوئی خیال گزرتا ہے اس کے لیے الگ ورڈ ہے، اور جب خیال ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے الگ ورڈ ہے، تو اس کو زبان کے علماء نے 5 سٹیجز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہن کی پہلی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حاجز، اس کے بعد کی کیفیت کو کہتے ہیں خاطر، اس کے بعد کی کیفیت کو کہتے ہیں حدیث النفس، اس کے بعد کی کیفیت کو کہتے ہیں ہم، اور جو فائنل کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نیت یا عزم۔ حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم، اور اس کے بعد عزم یا نیت۔ حاجز کہتے ہیں کہ ذہن میں کسی خیال کا آ جانا، خاطر کہتے ہیں ذہن میں کسی خیال کا بار بار آنا، حدیث النفس کہتے ہیں کہ خیال کے بار بار آنے کا آپ کے اوپر اتنا اثر ہونا کہ آپ اس پہ اب سوچنے لگ جائیں، آپ اس پہ پلاننگ کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب ہم کا درجہ آتا ہے تو اب آپ نے جو پلاننگ کی ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں، لیکن ساتھ یہ خیال بھی ہو کہ نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے، چلو یہاں سے پیچھے ہو کے چل جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں، جنگ سے فرار حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیت ہوتی ہے، تو نیت ہوتی ہے کہ بس اب تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے نا، دیٹس اٹ۔ جیسا آپ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، آپ نماز کے لیے ہم نہیں کرتے کہ ہاں چلو نماز پڑھ لیں گے، نہ اس کے لیے آپ نیت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ تو جو عبداللہ ابن ابی نے کیا وہ عزم تھا، وہ نیت تھی کہ ہاں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن چھوڑ کے گئے نہیں، تو اس کیفیت کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں لفظ ہم اللہ نے استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نیت کی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عزم کیا، حالانکہ یہ تینوں الفاظ ارادہ، عزم، نیت یہ بھی عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن اللہ نے لفظ ہم کا اطلاق کیا۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جب تم کسی گناہ کا ہم کرو تو وہ لکھا نہیں جاتا، لیکن جب تم کسی گناہ کی نیت کر لو تو پھر لکھ لی جاتی ہے، جب اس کو کر لو تو پھر وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو نیت کا بھی عذاب ملتا ہے، نیت کا بھی گناہ لکھا جاتا ہے، اور عمل کر لو اگر برا تو اس کا بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک نیکی کا تعلق ہے، اگر نیکی کا ہم بھی کر لو تو نیکی کا ہم لکھا جاتا ہے کہ ہاں اس نے نیکی کا ہم کیا۔ تو یہ اللہ کی ہم پہ نوازش ہے کہ گناہ ہم تک کے درجے تک تو نہیں لکھا جاتا، جب گناہ کی نیت کر لی جائے تو پھر گناہ کی نیت لکھی جاتی ہے کہ ہاں اس نے گناہ کی نیت کی تھی، لیکن گناہ نہیں کیا تھا ابھی، اور جب گناہ کر لے تو پھر گناہ بھی لکھا گیا اور نیت بھی لکھی گئی۔ لیکن نیکی پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اگر ہم کے درجے پر بھی آپ پہنچ جائیں اچھے خیال میں، نیکی کے خیال میں، تو اللہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ تو اذ ہمت طائفتان منکم، جب ان دو گروہوں نے ہم کیا تو اللہ نے ان کو آگے بڑھ کے سنبھال لیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات زیادہ قبول ہے کہ ہم نے ہم کیا بجز اس کے کہ ہم نہ کرتے۔ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس بات پہ خوش ہو کہ اس نے ہم کیا، اور وہ بھی میدان جنگ سے فرار کے لیے۔ اب اس بات کو سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو خدا کی قسم کیا قرآن اترتا اور ہمیں اللہ اپنا دوست کہتا؟ اللہ اکبر، یہ تو سوچ کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے قرآن اتارا ہو اور کہا ہو کہ میں ان کا دوست ہوں، اللہ ولیہما، میں ان کا دوست ہوں، تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اعزاز ہمیں نہیں ملتا اگر ہم نہ کرتے۔ تو بہرحال تو جہاں 1000 کا لشکر تھا اب وہ 700 کا رہ گیا، 300 بندہ وہ لے کے نکل گیا تو 700 بندہ پیچھے رہ گیا۔ تو اس وقت بعد انصار نے عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کچھ یہودی قبائل حلیف ہیں، اگر آپ چاہیں
تو ہم ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حاجت لنا بہم، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. حضور جانتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں وہ حسد ہے، وہ آئیں گے نہیں، پھر خواہ مخواہ میں میرے صحابہ کا دل اور زیادہ الجھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، تم فکر نہ کرو. تو یہ بیک راؤٹ لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ احد کی گھاٹی میں پہنچے. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجیز کو اسٹڈی کریں گے، مقام احد کو اسٹڈی کریں گے. مقام احد جو ہے وہ مدینے سے شمال کی طرف کوئی اپروکسیمیٹلی 3 مائلز کے ڈسٹنس پر واقع ہے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما.